امام حسین امام حسین امام حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے 3 چیزوں کو بیان کرنا ہے، جن میں سے ایک کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کون سے دروس حاصل ہوتے ہیں یا واقعہ کربلا کے پیغامات کیا ہیں۔ دوسرا یہ کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے۔ آج تک جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس تحریک پر، اس واقعے پہ آنسو بہا رہے ہیں، تو اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تحریک جو آج تک باقی ہے ہمارے دلوں میں، اس کی جاودانگی کا راز کیا ہے، بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ حسین سید الشہداء وہ انسانیت کے معلم تھے، یعنی انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ حسین ابن علی نے مشکلات میں صبر و تحمل کا پیغام دیا ہے، عزت کا پیغام دیا ہے۔ حسین نے دین مقدس اسلام میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے، خون میں جوش برپا کر دیا ہے، غیرت مندی کا، عزت مندی کا درس دیا ہے، دوسروں سے بے نیازی کا، مشکلات کو برداشت کرنے کا درس دیا ہے۔ وہی جو انسانی ویلیوز تھی ان کو زندہ کیا ہے۔ خوف اور ڈر کو ختم کرنے کا درس دیا ہے، وہ جو ڈرتے تھے انہیں شجاع بنا دیا ہے۔ دوسرا پیغام جو ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے وہ عزت کا درس ہے کہ سید الشہداء نے زندگی کے آخری لمحات تک عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، شجاعانہ انداز میں اس قیام کو، اس تحریک کو برپا کیا ہے۔ کسی بھی مقام پہ ذلت اور رسوائی کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ جو آخری لمحات تھے اس وقت بھی جب آ کے ابن زیاد کے قاصد نے آ کے کہا بیعت کرنے کا، تو سید الشہداء نے اس کو یہ جواب دیا، لا واللہ اوتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، کہ میں ایک پست انسان کی طرح تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے سے فرار نہیں کروں گا، یعنی عزت اور آبرو کا درس دیا اور ہیہات من الذلہ کے نعروں کو بلند کیا، ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کا درس دیا، اور ایسا درس دیا کہ آج تک ظلم کی حکومتیں ان کے نام پہ لرزہ براندام ہو جاتی ہیں، اور کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو حسینی پروانے اس تحریک سے درس لینے والے ڈٹ جاتے ہیں، چاہے وہ ظلم و ستم کشمیر میں ہو یا یمن میں ہو یا حتیٰ فلسطین میں ہو۔ حسین کے چاہنے والے جنہوں نے حسین سے درس لیا ہے وہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، اگرچہ ان کا دشمن ان سے کئی گنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، چونکہ سید الشہداء نے ایسی قربانی پیش کی، ایسا جہاد پیش کیا کہ ان کے مقابلے میں بھی ان سے کئی گنا طاقتور دشمن تھا، لیکن امام نے عزت کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ امام نے آزادی کا درس دیا ہے، عدالت کا درس دیا ہے، حق اور حقیقت کی نسبت غیرت کا درس دیا ہے۔ امام چاہتے تھے کہ عدالت برپا ہو، عدالت قائم ہو، وہ آزادی کے احترام کے قائل تھے، عزت نفس کے قائل تھے، انسانیت اور شرافت مندی کا درس دیا۔ اور واقعہ کربلا میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ واقعہ یوں نہیں کہ 14 صدیاں پہلے یہ واقعہ رونما ہوا ہو اور آج ہم اس کی صرف یاد مناتے ہوں، نہ بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر سال حسین کا ظہور ہوتا ہے، ہر سال واقعہ زندہ ہوتا ہے، ہر سال واعظین و خطبہ آ کے اس طرح سے ہمارے لیے بیان کرتے ہیں جیسے حسین آج ہی کی داستان ہے۔ سید الشہداء کی اس عظیم قربانی سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ایک اور فائدہ یہ ہے، چونکہ ان کے نام پہ ہر سال مجالس اور محافل برپا ہوتی ہیں، جن میں ایک تو سید الشہداء کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے مرثیوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے مصائب اور تکلیفوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں ایک اور درس اس مقام پہ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہی مجالس، یہی محافل باعث بنتی ہیں
کہ علماء اور واعظین اسلام کے حقیقی پیغام کو ہم تک منتقل کرتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پیغامات دیتے ہیں، اسلام کے حقیقی چہرے کو ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، گویا کہ امر المعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، کہ یہ بھی سید الشہداء کے اس عظیم جہاد اور قربانی کے اثرات میں سے ہے۔ اگلا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کی اس عظیم قربانی سے جو چیز ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ حسین کی معرفت ہمارے دلوں میں زندہ ہوگی، امامت کی معرفت سے ہم لوگ آشنا ہو گئے۔ اگر سید الشہداء یہ قربانی پیش نہ کرتے تو آج امامت کی حقیقت کو شاید ہم لوگ سمجھ نہ پاتے، اور یہ جو امامت کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، اس کا ایک جو بہت بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی جو شرط تھی وہ ہمیں مل گئی۔ یعنی اس کے بعد جب ہم نے سید الشہداء کی یا امامت کی معرفت حاصل کر لی، اس کے بعد ہم جو چاہیں کرنا وہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی جو نیک عمل کرنا چاہیں، جو نیکی کرنا چاہیں وہ کریں، وہ قابل قبول ہوگی، چونکہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، اور ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب ہمیں امامت کی معرفت حاصل نہ ہو۔ سید الشہداء کی اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں امامت کی معرفت حاصل ہوئی اور ہمارے اعمال کی قبولیت کی سند ہمیں ملی کہ اس کے بعد ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ اور خبردار کوئی ایسا معنی نہ کرے کہ سید الشہداء کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد ہم جو عمل کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ ہم فسق و فجور کرنا چاہیں، نہ، ہرگز سید الشہداء کی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی معرفت حاصل کرنے سے جو فائدہ ہمیں ملا ہے کہ ہم تمام نیک اعمال کریں وہ قابل قبول ہو جائیں گے۔ اگلا مطلب جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ ہے سید الشہداء کی اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، ہم اس عزاداری کو کیوں زندہ کیا گیا، اس عزاداری کو کیوں ہمیشہ کے لیے جاری رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس چیز کو سمجھے، دیکھیں انسان غموں سے، دکھ سے دور بھاگتا ہے، انسان رونا پسند نہیں کرتا، لیکن جب بھی کسی انسان کو، حتیٰ جوانوں کو جو سب سے زیادہ ان چیزوں میں حساس ہوتے ہیں، ان سے یہ کہیں کہ آؤ سید الشہداء کی مجلس میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ آنسو بہا آتے ہیں، تو یہ شخص تیار ہو جاتا ہے، آتا ہے مجلس میں، سید الشہداء کے مصائب کو سنتا ہے۔ جب وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ گریہ کرتا ہے، یہ روتا ہے۔ جب یہ روتا ہے تو یہ اس کی پاکیزگی کا باعث ہوتے ہیں، اس کی روح کی طہارت کا باعث بنتے ہیں۔ بس یہ ایک آنسو، یہ ایک معمولی آنسو نہیں ہے کہ ہر شخص جو آنسو سے دور بھاگتا تھا، رونے سے دور بھاگتا تھا، جب سید الشہداء کی مجلس کا نام سنتا ہے تو آنسو بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چونکہ یہ آنسو اس کی روح کی طہارت کا باعث بنتے ہیں۔ گریہ وزاری کے جاری رہنے کا یا عزاداری کو زندہ رکھنے کا ایک اہم ہدف اور مقصد یہ تھا کہ سید الشہداء کی اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے، یہ قربانی بھولنے نہ پائے کہ سید الشہداء نے کس عظیم ہدف اور مقصد کے لیے اور کن پلید دشمنوں کے مقابلے میں یہ جہاد کیا تھا تاکہ ہم بھی اس سے کوئی الگو لے سکے اور یہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن سکے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو بہت ادنا کر دیا، اس کو بہت حقیر کر دیا، عزاداری کو بعض لوگوں نے یہ کہا چونکہ اس سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت بہشت میں ہیں، ان کے فرزند سید الشہداء ان کے ہمراہ ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم جیسے گناہگار آنسو بہائیں گے تو ان کے دل کو تسلی ہوگی، نہ، یہ بہت ہم نے ان کو بہت چھوٹے مقام پہ لے آئے، ان کو حقیر کر دیا ہے۔ نہ، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم گناہگاروں کے آنسوں کے محتاج ہیں، ہم روئیں گے تو ان کے دل کو تسلی ہوگی، نہ، بلکہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سید الشہداء کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اور جس ہدف اور مقصد کے لیے حسین نے یہ قربانی دی تھی، ہمیں وہ ہدف اور وہ مقصد زندہ کرنا ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ چونکہ حسین سید الشہداء بے گناہ اور بے قصور مارے گئے تھے تو دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بے گناہ اور بے قصور مارے گئے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ہدف کو زندہ کریں۔ سید الشہداء ایک ایسے شہید ہیں کہ جن کے خون کا ایک ایک قطرہ بہت قیمتی ہے۔ بعض لوگ
نہ جانے انجانے میں بہت عجیب باتیں کر دیتے ہیں کہ سید الشہداء مثلا بے جرم مارے گئے، بے خطا مارے گئے، ان کی قربانی ضائع ہو گئی، وہ رائیگاں ہو گئے، ان کے یہ قتل اور ان کی شہادت، یعنی انہیں شہید نہیں ہونا چاہیے تھا، اس شہید ہونے سے معاذ اللہ وہ ضائع ہو گئے۔ نہ، ہرگز معاملہ یوں نہیں ہے۔ ہم اگر ایسا سوچتے ہیں تو ہم ضائع ہو رہے ہیں، سید الشہداء ضائع نہیں ہو رہے۔ دنیا میں وہ واحد شخصیت جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ یہ وہ خون کے قطرات ہیں۔ حسین نے اپنے خون کی وہ قیمت لگائی ہے کہ دنیا میں کسی خون کی یہ قیمت نہیں۔ آج اگر ہم یہ سوچیں، اگر اس کو ہم اگر مال و دولت کے ساتھ ہی حساب کریں تو واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے آج تک اور قیامت تک اس سلسلے میں جتنا مال و دولت خرچ کیا جا رہا ہے، شاید حسین کے ایک قطرے کے بدلے اربوں بلکہ کھربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے خون ضائع ہو گیا جس کے ایک قطرے کے لیے لوگ کھربوں خرچ کر رہے ہیں؟ اور اگر دوسرے اعتبار سے سید الشہداء کی اس قربانی کی قیمت کو دیکھیں تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظالموں کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر دیا سید الشہداء نے۔ بس یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اور سید الشہداء اس قربانی کی آرزو کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ان لک درجۃ عند اللہ لن تنالها الا بالشہادہ، سید الشہداء کے لیے درجہ یا درجات ہیں کہ جو شہادت کے بغیر وہ درجے حاصل نہیں ہو سکتے۔ بس سید الشہداء نے اس قربانی کے ذریعے وہ عظیم درجات پائے ہیں۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ سید الشہداء اس قربانی کے ذریعے ضائع ہو گئے اور ان کو شہید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ، ایک بلند مقام پہ سید الشہداء فائز ہوئے۔ ہمیں چاہیے اس سے استفادہ کرنا، ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو حسین کے نزدیک کر سکیں۔ وہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اور سید الشہداء پہ جو آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری روح کو تازہ کرتے ہیں، ہماری روح کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے اندر اہمیت پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر غیرت و حریت، ہمارے اندر ایمان، پرہیزگاری، توحید کا عنصر، یہ چیزیں ہمارے اندر زندہ کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقی عزاداری کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہماری روح حسین کی روح کے ساتھ متصل ہو جائے۔ حسین ایک انتہائی بلند مقام پہ، حسین کی روح انتہائی بلند روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے پرواز کریں، ہماری روح بھی پرواز کرے اور سید الشہداء کی روح کے ساتھ مل جائے، اور جب یہ روح ملے گی تو ان سے ہم ان کے جو صفات اور کمالات تھے وہ اپنے اندر لیں گے۔ حسین نے جو حریت کا، آزادی کا، عزت کا، شجاعت کا جو ہمیں درس دیا ہے، ذلت سے دوری کا جو ہمیں درس دیا ہے، وہ درس ہم اپنے اندر لے سکیں، ہماری یہ روح بھی زندہ ہو سکے۔ جب ہماری یہ روح ان کی روح کے ساتھ ملے گی، ایسے اتصال کے بعد اگر ہم تھوڑا سا بھی گریہ کرتے ہیں، ایک آنسو بھی اگر ہماری آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے تو دنیا بھی اس کا اجر نہیں بن سکتی، یہ پوری دنیا سے بڑھ کے اس آنسو کی قدر ہے۔ لیکن اگر ہم سید الشہداء کی روح کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، ان سے کوئی درس حاصل نہیں کرتے، ان کے مقام اور منزلت کو نہیں سمجھتے اور اپنے اندر وہ والی خوبیاں پیدا نہیں کرتے، تو شاید یہ ہمارا رونا اتنی قدر و قیمت نہ رکھتا ہو۔ حسین پہ گریہ اگر سچی محبت کے نتیجے میں ہے تو اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ سچی محبت کیا ہے؟ سچی محبت یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کی عظمت، ان کی شجاعت، مصیبتوں کے مقابلے میں ان کا صبر و تحمل، یہی چیزیں باعث بنی نا کہ ہم سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں۔ بس جب ہم ان صفات جن کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا نہ کریں، اس کا مطلب ہے ہم سچی محبت نہیں کرتے۔ اگر امام کی شجاعت کی وجہ سے امام سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اندر یہ شجاعت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم حسین کی ذلت سے دوری اور عزت اور آبرو مندانہ زندگی کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اگر حسین ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری نظر میں بلند مقام رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے امور کو انجام دینا چاہیے۔ پس اگر ہمیں حسین سے سچی محبت ہے تو ہمارا عمل حسین کے عمل سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ان کی صفات جھلکے، ہمارے عمل میں بھی ان کے عمل کی
جھلک نظر آئے، وگرنہ ایک جھوٹی محبت ہوگی، وگرنہ یہ حسین کے نام پہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ حسین پہ جب ہم گریہ کرتے ہیں تو حسین کی شناخت ہونی چاہیے کہ حسین کس عظیم مقام پر فائز تھے، ان کا مقام اور منزلت کیا تھی۔ وہ ایک ہیرو، ایک قہرمان تھے، اس واقعے کے عظمتوں کے پیکر تھے۔ ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عام انسان بے قصور مارا گیا نہیں، بلکہ وہ نواسہ رسول ہے، بلکہ وہ حجت خدا ہے، وہ امام معصوم ہے۔ بس یہ ہمیں معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس معرفت کے ساتھ ہمیں حسین پر گریہ کرنا چاہیے۔ البتہ ایک اور بڑا غلط تصور اس گریہ میں پایا جاتا ہے جو فی الواقع مسیحیت کا تصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس وجہ سے صلیب پہ چڑھ گئے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اب ہم جو گناہ کرتے ہیں، اور مسیحیت میں یہ چیز رائج ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور عیسیٰ کی قربانی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو ہمارے عیسیٰ نے اتنی قربانی دی ہے اس وجہ سے یہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سید الشہداء نے جو یہ عظیم قربانی دی ہے، اب ہم اگر کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو یہ ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی خدا نخواستہ حسین کی قربانی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ نہ، یہ بہت غلط چیز ہے۔ خدا نخواستہ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ظالمین ہے، یہ خولی جو ہے، یہ شمر ہے، یہ عمر سعد ہے، یہ ایک دو ہیں، یہ کم ہے، خدا نخواستہ اور بھی بن جائے، یعنی ان کے پیروں ان پہ گریہ کریں اور آ کے ایسے ہی مظالم کریں تو حسین ان کے تمام حساب و کتاب کر لیں گے۔ نہ، قطعاً حسین ایسے نہیں تھے۔ سید الشہداء نے اس واقع کربلا کے ذریعے کوئی بیمہ کمپنی خدا نخواستہ نہیں کھول لی تھی کہ اب جو بھی آ کے حسین پہ روئے گا حسین نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور وہ جیسے بیمہ کمپنی، انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں کہ آپ بیمار ہوں تو آپ کا علاج معالجہ ہم کریں گے یا اس کا خرچہ ہم دیں گے، لہذا حسین نے بھی ایک ایسی کوئی کمپنی خدا نخواستہ کھولی ہے کہ ہم لوگ گریہ کریں اور جو بھی گناہ کریں وہ حسین کے کھاتے میں ڈال دیں، خدا یا حسین ان گناہوں کو بخشوا دیں گے۔ نہ، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ حسین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ حسین نے ان ظالموں کے مقابلے میں قیام کیا ہے۔ حسین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیروں، ان کے جو حسینی ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلے، نہ یہ کہ ظالمین کے نقش قدم پہ چلیں اور گناہ کریں اور حسین ان گناہوں کو بخشواتے رہیں گے۔ نہ، قطعاً ہمارے ہاں یہ نظریہ نہیں پایا جاتا۔ اور شہید مطہری اس مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حسین اس وجہ سے شہید ہو گئے تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور کوئی شخص ماہ رمضان میں اگر یہ ادعا کرے تو شہید مطہری کہتے ہیں کہ اس کا روزہ اصلاً باطل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی خلاف واقع بات کر رہا ہے۔ امام سجاد کے حوالے سے جو ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک گریہ کرتے رہے، تو ان کے گریہ کا ہدف اور مقصد تھا، وہ چاہتے تھے کہ حسین کی یہ تحریک زندہ رہے، یہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو، اگلی نسلوں کو پتہ چلے کہ حسین نے قیام کیا، حسین نے کیوں قیام کیا، کن لوگوں کے مقابلے پہ قیام کیا، تاکہ بعد میں آنے والے مظلومین، بعد میں آنے والے مبارزین حسین کو اپنا رول ماڈل قرار دیں۔ ایک اور چیز جس کا ہمیں بھرپور خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب حسین پہ گریہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ گریہ بمعرفت ہونا چاہیے۔ ہم جس پہ گریہ کر رہے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہوں، اس کے حق کی، اس کے مقامات کی، وہ کیا ہے، وہ کیسی ہستی تھے، وہ کن کمالات پر فائز تھے، ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ زیارت میں بھی ہے کہ منظار الحسین علیہ السلام عارفاً بحق کے ہی، کہ زیارت سید الشہداء کے فوائد اس کو ملیں گے کہ جو ان کے حق کی معرفت رکھتا ہے۔ اور زیارات میں بھی جیسے بی بی معصومہ کی زیارت نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جو ان کے معرفت رکھتا ہے، جو ان کے حق کی معرفت رکھتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ بس اگر ہم حسین پہ روتے ہیں تو ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنے چاہیے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے ان کے مقام کی، ان کی منزلت کی، وہ کس منزلت پہ فائز تھے، ان چیزوں کی معرفت رکھتے ہوئے ہمیں حسین پر گریہ کرنا چاہیے۔ اور معرفت کے ساتھ بہایا گیا آنسو کا ایک قطرہ بھی بے معرفت آنسوؤں کے تالابوں سے بھی افضل ہے۔ اگلا مطلب جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی جو یہ تحریک، جو 14 صدیاں ہونے کا یہ تحریک آج بھی زندہ ہے، جاوید ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس تحریک کی جاویدانگی کا راز کیا ہے۔ حسینی تحریک کی جاودانگی کا ایک راز، ایک اہم راز یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ حسین نے اپنی جان کا نذرانہ
کیوں پیش کیا؟ حسین فی الواقع انسان پر قربان ہو گئے تھے، حسین فی الواقع انسانی معاشرے پر قربان ہوئے تھے، حسین فی الواقع انسانی ویلیوز کو بچانے کے لیے قربان ہوئے تھے۔ جب ایک مومن، ایک عزادار، ایک حسینی یہ دیکھتا ہے کہ حسین میری فکر میں تھے، حسین مجھے بچانے کے لیے اس راہ میں حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اس کے دل پہ یہ بات نقش ہو جاتی ہے، حسین گویا کہ اس کے دل میں بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص سنتا ہے، حسین اس کے بھی دل میں بسنا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح چلتے ساری نسلیں جب آ رہی ہیں، ہر نئی نسل کے دلوں میں حسین بستا ہے۔ پر حسین کی جاودانگی کا ایک راز یہ ہے، چونکہ یہ مومنین کے، چونکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، جب تک یہ دل چل رہے ہیں، نسل انسانی جب تک چل رہی ہے، یہ حسین ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے چاہتے تھے کہ جاویدان ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ایک اٹل حقیقت بن جائے، تو انہوں نے اپنے بعض پیغامات، بعض جملات کو لوہے کی دھاتوں کے اوپر کندہ کروایا، لوہے پہ کندہ کروایا، تاکہ جب تک یہ لوہے کی دھات باقی ہے، یہ ہمارا پیغام زندہ رہے، ہمارا ذکر زندہ رہے۔ درحالی کہ حسین نے اپنے پیغام کو کسی لوہے کی دھات پر کندہ نہیں کروایا۔ کیا کیا؟ حسین نے ایسے پیغامات دیے کہ لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو گئے، یہ ہوا کے دوش پہ حرکت کرتے رہے لوگوں کے دلوں پہ، چونکہ حسین کے جو پیغامات تھے ان کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ فطرت آشنا تھے، یہ دل آشنا تھے، یعنی حسینی پیغامات فطری پیغامات تھے، یہ دلوں پہ اترتے تھے، دلوں پہ اثر کرتے تھے۔ لہٰذا وہ جنہوں نے لوہے کی دھاتوں پہ اپنے پیغامات کندہ کروائے تھے وہ مر گئے، وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن حسینی پیغامات چونکہ انسانی دلوں کے اوپر کندہ ہوئے تھے، یہ آج بھی باقی ہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں، یہ آج بھی جاوید ہیں۔ یعنی حسینی پیغام فی الواقع روح کے اوپر ثبت ہوا ہے۔ مومنین کا فی الواقع حسین کے ساتھ تعلق ہے، اور بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے کہ جب مومنین سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یعنی اس سے یہ مومنین سمجھتے ہیں کہ حسین ہم سے جدا نہیں ہے، ہم حسین سے جدا نہیں ہیں، ہم حسین کے ساتھ متصل ہیں۔ ہم حسین کو اس انداز سے نہیں دیکھتے کہ ان کا کوئی انفرادی مسئلہ تھا، ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، نہیں، حسین ہمارے لیے قربان ہوئے۔ حسین وہ ذات ہیں جو مرنے سے پہلے ہماری فکر میں تھے، ہمارے بارے میں سوچتے تھے۔ عاشورہ کے حادثے میں جو چیز ہمیں سید الشہداء کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مصیبت عظمیٰ کے دن بھی حسین نے توحید کا پیغام دیا، ایمان کو زندہ کیا، خدا شناسی، ایمان کامل، تسلیم، رضا، صبر، مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا، ثابت قدمی، استقلال، عزت اور کرامت نفس کا ہمیں درس دیا ہے۔ اور دنیا میں ایسا کوئی نمونہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ان کی جو صفات ہیں، انہوں نے جن ویلیوز کے لیے قربانی دی ہے، آئے دنیا میں کوئی ہے انسان جس نے ان راستوں کے لیے، جنہوں نے ان مقاصد کے لیے قربانی دی ہو، تو ہم آپ کہیں کہ جی ان کو یاد نہ کریں تو انہیں یاد کریں۔ اصل حسین بے نظیر ہے، حسین کا کوئی ثانی نہیں اس دنیا میں۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بھی جو عزاداری کو زندہ رکھنے کا ہمیں درس دیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین اسلام کا ایک مکمل ایک نمونہ تھے، ایک مجسمہ تھے مکمل اسلام کا۔ یعنی حسین کی سیرت میں، حسین کی زندگی میں ہمیں مکمل اسلام مجسم ہو کے نظر آتا ہے۔ پس اگر ہم نے حسین کو زندہ رکھا، گویا کہ ہم نے اسلام کو زندہ رکھا۔ حسین کی تحریک ایک طاقتور تحریک تھی، حسینی تحریک ایک بلیغ تحریک تھی۔ اور بلیغ تحریک کسے کہتے ہیں؟ بلیغ تحریک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر ایسا پیغام رکھتی ہو جو دلوں پر، افکار پر اور احساسات پر اثر رکھتی ہو۔ بس اور حسین کی تحریک ایسی تحریک تھی۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسین کے ہدف اور مقصد کو سمجھ سکیں، اور جس مقصد کے لیے اس عزاداری کو چلایا گیا ہے، جاری رکھا گیا ہے، ہم صحیح عزاداری کر سکیں اور حسین کے ہدف اور مقصد کو زندہ رکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین امام حسین امام حسین امام